السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، کل ایک بڑی دلچسپ جو ڈیولپمنٹ ہوئی سیاسی طور پر، آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی. آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیشی کے ٹائم پر آئیں اور اس کے بعد انہوں نے جب میڈیا سے ٹاک کی، تو اس سے پہلے اگر تھوڑا سا آپ کو میں ریکال کروا دوں کہ اے پی سی جو ہوئی تھی ابھی جو چند دن پہلے ہوئی ہے، جس میں میاں نواز شریف نے ورچولی اس سے خطاب بھی کیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے بیشتر بہت سخت جو باتیں تھیں وہ کیں اور ساتھ میں قومی اداروں کے اوپر بھی کافی تنقید کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ کچھ اپوزیشن کے رہنماؤں کی گزشتہ دنوں جو ہے وہ جی ایچ کیو میں جو ہے آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، وہ بھی گردش میں تھیں کہ کل مریم نواز صاحبہ نے ان سب کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، نہ کہ اس طرح کے کسی اور جگہ پر ہونے چاہیے. تو اس کے بعد شام تک ایک اور بہت اہم خبر، ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں نہیں کہوں گی، میں اس کے اوپر آج ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے، تجزیے کے لیے اپنے جن مہمان کو بلایا ہے ان سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی پی ایم ایل این کے اوپر اور ان کی سیاست کے اوپر، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شام کے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑ گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ہے سابق گورنر سندھ جو ہے محمد زبیر صاحب، انہوں نے 2 دفعہ ملاقات کی ہے اور دونوں ملاقاتوں کا جو ایجنڈا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تھا. تو آئیے چلتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے آگاہی دے دوں. حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حمزہ رحمان چونکہ آئی ایس پی آر کو کئی سالوں سے کور کر رہے ہیں اور فوج کے مزاج کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ حمزہ کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حمزہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. تھوڑی سی میں نے تمہید باندھی، آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ بات ہم کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے سے بلکہ گزشتہ دنوں سے سپٹمبر جو ہے وہ کافی خبروں کی گردش ہے، رہا ہے اور چل بھی رہا ہے. سپٹمبر اکتوبر پاکستان بننے سے لے کر جب بھی جمہوریت آئی ہے نا، تو یہ مہینے بہت کافی تگڑے رہتے ہیں. تو وہ اگست کے آخری ہفتے کی ملاقات بھی ہو گئی، پھر سپٹمبر میں بھی ایک ملاقات ہو گئی. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. وہ کیوں دینی پڑی؟ کیا مریم نواز صاحبہ کی وہ جو دوپہر کے ٹائم یا دن کے ٹائم جو دی گئی اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر انہوں نے قومی اداروں کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اکثر تنقید کرتی رہتی ہے، تو انہیں خود آنا پڑا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. کہ آپ کا کوشچن ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں یہ آ کے میڈیا پہ یا کسی ایک نجی ٹی وی پہ یہ کہنا پڑا. یہ نون لیگ مجبور کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا، انہوں نے آرمی کو کہا کہ ہمارا پیچ اپ کروائیں، اور فلور آف دی ہاؤس پہ میاں صاحب نے کہا جی کہ فوج والوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کا پیچ اپ کروا دیتے ہیں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ. تو جنرل عاصم سلیم باجوہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی، ٹویٹ بھی انہوں نے کی کہ ہم نے نہیں کہا تھا، انہوں نے، گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمارا پیچ اپ کروائیں. تو یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ جب بولتے ہیں تو فوج کے متعلق اگر وہ ہو خاص طور پہ، تو فوج کو اپنا پھر بیان دینا پڑتا ہے آگے. کل بھی اسی طرح پرسوں ہوا یہ واقعہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ڈینائی کرتے آ رہے ہیں. اچھا، شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے پاس بالکل پیور خبریں ہوتی ہیں اور صحیح وہ بات بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے کہا جی 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. انہوں نے اس سے بھی ڈینائی کیا. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ فوج کے ساتھ نہیں ملا. اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی ملا ہوگا تو شہباز شریف کے کہنے پہ ملا ہوگا. ایک تو انہوں نے یہ بیچ میں بات کی. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈینائی کر دیا کہ ہماری طرف سے اگر کوئی گیا بھی ہے تو ہماری اپروول سے نہیں گیا. یہ نریٹو میں بہت کمزور ہو چکے ہیں، اپنی بات ہی ان کو کہنے نہیں آتی کسی کو بھی. اب مریم نواز جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ کسی طریقے سے کوئی بندہ میڈیشن کرے فوج کے ساتھ اور ہمیں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ریلیف ملے، تھوڑا سا سکون ملے. یہ مریم نواز کی خواہش نہیں ہے، کبھی بھی خواہش نہیں ہے. بلکہ ابھی بھی جو کچھ آپ کو اگر یہ تیز جملے یا تقریر جو ریسنٹلی اے پی سی میں میاں صاحب نے کی تھی، یہ جو نظر آتا ہے نا، تو یہ سارا اسکرپٹ مریم نواز صاحبہ کا ہی ہوتا ہے، ورنہ شاید میاں صاحب بھی اتنے وہ نہیں تھے. اب ہوا یہ ہے کہ 26 یا 27 اگست کو ایک ملاقات کی انہوں نے، زبیر صاحب نے، محمد زبیر صاحب نے، اور دوسری جو ہے وہ 7 ستمبر کو کی انہوں نے ملاقات. بھئی جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ خفیہ ملاقاتوں میں نمبر 1 شہباز شریف صاحب ہیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے
یا یہ اپوزیشن 14 کا دھرنا بھی دیکھ لیں. ہاں ہمیشہ خفیہ ملاقاتوں میں سر فہرست نام جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کا آتا ہے, اور اگر اس کے بعد بھی ہوئی ہیں ملاقاتیں, پہلی تو بات ہے اس میں عیب کیا ہے اگر ہوئی ہے ملاقات. اچھا سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. ایک نجی ٹی وی کے اوپر احسن اقبال صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری ملاقات ہوئی, اس میں یہ باتیں ہوئیں, جس کے اوپر ان محترمہ کے ساتھ بھی کافی تلخ کلامی ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی. دراصل بات پتہ کیا, بات یہ ہے کہ یہ بے ہنگم موومنٹ کرتے ہیں نون لیگ والے, یہ یونینیمٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے. چھوٹے میاں صاحب کو یہ نہیں پتا بڑے میاں صاحب کیا کر رہے ہیں, بڑے میاں صاحب کو یہ نہیں پتا چھوٹے کیا کر رہے ہیں, دونوں کو یہ نہیں پتا مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں, اور ان تینوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سے پارٹی ورکر کو کس جگہ پہ. ابھی جی ایچ کیو میں جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس کا تو بالکل سرے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر تو وہ ایشو نہیں تھا, وہ تو ڈسکس کر رہے تھے گلگت بلتستان. ٹھیک ہے. اچھا انڈیا جو تیاری پکڑ رہا ہے, یہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ کچھ تھوڑا سا پھر اسٹرائک کرنا چاہتا ہے یا کوئی ڈنڈورا ایسا پٹنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے حالات تھوڑے سے ٹینشن کی طرف جائیں. تو آرمی نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا کہ ایک تو یہ کام, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو الیکشنز وغیرہ کروانے ہیں اس کے اوپر وہاں پہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے. پتہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج کو, جنرل باجوہ صاحب کو, کہ سر کوئی ایسا سسٹم بنائے نا شفافیت کا کہ کوئی بھی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کریں نا, فوج کا یہ کام تو نہیں ہے. جس دن آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ فوج کے بغیر آپ الیکشنز کرا لیں گے, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا حمزہ کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اس ساری صورتحال سے, بالکل اس کو دور رکھیں. انہوں نے کہا فوج کو دور رکھیں, قانونی جو مسائل ہیں وہ عدالتوں میں طے ہوں گے, پارلیمانی مسائل جو ہیں سیاسی مسائل وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے, فوج کو اس سے دور رکھیں. اچھا پھر یہ بھاگتے ہیں. اب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ پاور کوریڈورز یا اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈورز میں سب سے زیادہ موومنٹ کرنے والی جماعت جو نون لیگ ہے. اچھا اب اس کے بعد جو دوسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے نا وہ یہ ہے, پیپلز پارٹی اپنے پالیسی میں بالکل کلیئر ہے, بالکل وہ دو باتیں نہیں کرتی. ٹھیک ہے, بلاول کے بیانات آپ دیکھ لیں نا, اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے ملے. تلخ کلامی پتہ آپ کو وہاں پہ بھی یہ بھی کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے بلاول صاحب نے کہ جس سے تھوڑا سا وہاں پہ ناگواری کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ نے مطلب کہ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں, ہم یہ والی بات ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے. لیکن جو بھی کیا نا, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنی پولیٹیکل ویژن اور پالیسی میں کلیئر ہے, اس کے مطابق چلتی ہے. نون لیگ کلیئر نہیں ہے. یہ چلتے چلتے کوشش کرتے ہیں اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا کہ دوہری باتیں کرنے کا. پی ایم ایل این کی اپنی ساکھ خراب ہوئی نا, کل سے ابھی تک اگر آپ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز دیکھ لیں, اگر آپ نیشنل میڈیا کو دیکھ لیں, یہی بات ہے نا, آپ نے 92 میں کشتیاں جلائیں, آپ نے 96 میں کشتیاں جلائیں, آپ نے 98 میں کشتیاں جلائیں, آپ نے 2002 کے الیکشنوں میں کشتیاں جلائیں, پھر آپ واپس جب آئے یہاں پہ پہلے کشتیاں جلا کے آپ واپس انگلینڈ چلے گئے ڈیل کر کے, سارا سعودی عرب چلے گئے, اس وقت کشتیاں جلائیں. اب آپ نے پھر جب آپ واپس آئے زرداری صاحب کو گھسیٹنے کے لیے کشتیاں آپ نے جلائیں. اب آپ کشتیاں جلا رہے ہیں کہ اے پی سی میں بیٹھ کے اور مکے لہرا کے, تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, زیادہ ہم نہیں جاتے. تو یہ رپیٹ, ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ریپیٹیشن ہے ساری. تو ابھی لوگوں کو بے وقوف بنا, دیکھیں سائمہ بات یہ ہے کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز آپ کو موبائل کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر اویلیبل ہے. لوگ جلسوں میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جی اب لوگوں کو بلایا جائے گا کہ یہ لے ہم پٹرول بھی ڈلواؤ, وہ جو پرانے طریقہ کار ہوتے ہیں نا, پٹرول بھی ڈال کے دیں گے آپ کو, جھنڈے بھی ہم پکڑائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, واپسی کے پیسے بھی دیں گے. اب بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ ساری کی ساری ہے وار آف دی ورڈز, بیانیے کی جنگ جسے کہتے ہیں, کہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اپنے اصول پر, اپنے موقف پر کھڑے ہیں. یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. مریم صاحبہ نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا کوئی بھی نمائندہ, آپ کو پتہ ہے ایک صحافی سے انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ فوج کا کیا کام ہے پارلیمنٹری افیئرز کے اندر یہی تو مداخلت کرنا, اور سیاستدانوں کا کیا کام ہے جی ایچ کیو میں جا کے میٹنگ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جتنی لیڈر گئے تھے آپ ان کو کنڈیم کر رہی ہیں, مذمت کر رہی ہیں, اور اس میں آپ کی اپنی پارٹی شامل ہے. پارٹی شامل ہے, نمائندگی تھی ان کی. اچھا اب معاملہ یہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. زبیر صاحب کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سابق گورنر جو ہیں وہ جا کر آرمی چیف سے ملیں اور اپنی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر ملیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ حلف ناموں پر ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھاتے ہیں میاں صاحب کے بغیر پتہ بھی ہم نہیں ہلنے دیں گے, تو جی ایچ کیو میں ویسے چلے گئے زبیر صاحب. اب ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی میری جو پہلی ملاقات تھی وہ خفیہ تھی, میں نے مریم کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا. اور دوسری جو, حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زبیر صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کے کیمپ کے, جو ان کی سب ڈویژن ہے, کلاس کے جو سیکشن اے بی سی بنے ہوئے ہیں, اس میں یہ اس کیمپ کے تصور کیے جاتے ہیں. عام لوگوں کو یہ پتہ ہے.
تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ کو نہ پتا ہو؟ اور چلیں ایک دفعہ نہیں آپ نے بتایا، دوسری دفعہ جا رہے ہیں پھر نہیں بتایا. پھر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسد عمر کے بیٹے کی شادی پہ میری ملاقات ہوئی تھی، جنرل صاحب وہاں پہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کبھی اسلام آباد آپ تشریف لائیں تو مجھ سے آپ ضرور ملیں، ویلکم. تو پھر ایسی ملاقات کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کہتے ہیں وہ کرونا کی وجہ سے پھر میں آ نہیں سکا اسلام آباد، تو اب جب میں آیا ہوں 5 مہینے کے بعد تو میں نے سوچا چلیں میں ان سے مل لوں. اور میں نے تو جا کے سب سے پہلے یہ بات کیا کہ میں ریلیف لینے نہیں آیا. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، پہلی دفعہ تو آپ نے ملاقات میں یہ کہہ دیا ہوگا، ایک ہفتے کے بعد پارٹ 2 آپ نے کھیلا ہے، یہ کے بعد دیکھیے آپ 2 ملاقاتیں کر رہے ہیں، تھی جو رہ گئی تھی جو غیر رسمی، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں ہوا. ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پہ موجود ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ جنرل افتخار بابر صاحب نے اس کا نیریٹو دے دیا تو ہم تو نہیں بول سکتے، کہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ فوج کیا سوچ رہی ہوگی یا فوج کیا چاہتی ہے. نہیں، لیکن آپ نے ایسی سچویشن تو ڈیولپ کر دی نا کہ اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ کو لازمی سمجھا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بیسیکلی انہوں نے کنفیوژن کریٹ کر دی اور خود ہی یہ پتا کیا یہ پی ایم ایل این کی کریڈیبلٹی یا ساکھ کو کتنا اثر پڑا ہے کل سے ابھی تک. احمد دلیل آفتاب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، مجھے اس طرح کے الفاظ بڑے مشکل لگتے ہیں لیکن اب آ گیا میری زبان پہ کہ سورج چڑھتا ہے نا جب، تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سورج آ گیا ہے. آفتاب احمد دلیل آفتاب، وہ خود ہی اپنی دلیل ہوتا ہے. یہ چاند چڑھاتے ہیں، صحیح پتہ نہیں یہ کیسا ورڈ ہے، برا نہ بنائیے گا، کہتے ہیں نیا چاند چڑھا دیا انہوں نے. تو ظاہری بات ہے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مسئلہ تو پھول کا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں. کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے اس کے سربراہ جو ہے وہ امیر ملت وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا رہے ہیں، اور وہ ڈیلی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح اٹھوں گا اور میں پی ڈی ایم کا چیئرمین ہوں گا. اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. پھر آپ نے وہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو قیادت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ تھوڑا سا اسلامک ویوز کو کوئی مد نظر رکھتے ہوئے اس میں وہ ایک اس طرح کی گفتگو ویسے مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، لیکن ویسے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ ایسا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت پولیٹیکل رچ ویژن رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی انتہا پر جانے کے لیے تیار ہیں، جو مرضی ہو وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، ڈے ون سے کمپرومائز کرتے آ رہے ہیں. صرف ان کو افسوس اس بات کا ہے کہ نون لیگ جو ہے ہمیشہ وہ ہمیں آگے لگا کے خود ہو جاتے ہیں. تو بڑی پیاری ہٹلر کی ایک پیروڈی جو ہے نا وہ ایک مووی میں بنی ہوئی ہے کہ وہ آگے جب چل رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے آدھی فوج میرے رائٹ پہ چلی جائے، پیچھے جو لائن لگی ہوتی ہے آدھی ادھر چلی جاتی ہے، کہتا ہے کہ آدھی جو ہے وہ لیفٹ پہ آ جائے، باقی جو رہ جاتے ہیں وہ لیفٹ پہ چلے جاتے ہیں. کہتا ہے باقی میرے پیچھے آ جائیں، باقی کو رہتے نہیں، آدھے ادھر چلے گئے آدھے. اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو آدھے لیفٹ ہوتے ہیں آدھے رائٹ ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ضمنی ایک بیچ میں آ گیا، لیکن وہ اس بات پہ خفا ہیں کہ اگر آپ نے پی ڈی ایم میں بیٹھ کر اس میں یہ جو ہم بنا رہے ہیں فورم، اس کے باوجود اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرنی ہیں تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ یہ عوام کو بھی دھوکہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دھوکہ ہے. اب بھی آرمی چیف سے جب ملاقات ہوئی ہے، جب آپ کے نون لیگ کے بندے تھے، پی پی کے بندے، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ مختلف پارٹیوں کی موجود تھی، پھر آپ کو الگ سے یہ خفیہ ملاقاتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک پہلے ہوئی ہے ایک بعد میں ہوئی ہے، وجہ اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ شکریہ ادا کرنے آئے تھے کہ آپ میرے بھتیجے کی شادی پہ آئے تھے، تھینک یو آپ نے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ سی اس اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا گیا کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوں گے اور جو آپ کے لیگل ایشوز ہیں وہ عدالت میں سیٹل ہوں گے. تو آپ اس کو کیا، اس میسج کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ دیکھیں نا، ایک عام سی بات ہے کہ آپ نے پوسٹ آفس کا ایک کام ہے، آپ نے ٹکٹ لینا ہے، وہ زمانہ تو نہیں رہا لیکن چلیں آپ نے ٹکٹ خریدنے ہیں، انویلپ کے اوپر لگانے ہیں اور پوسٹ باکس میں ڈالنے ہیں. یہ کام کرنے کے لیے آپ میونسپل کارپوریشن میں تو نہیں جائیں گے، ظاہری ٹھیک ہے. میونسپل کارپوریشن میں جائیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ ڈاکخانے کا کام ڈاکخانے والے کریں گے. آپ اپنے سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے آپ ان کو ساتھ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. الزامات کھل کے فوج کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی کھل کے لگائے ہیں نا کہ ہم ان کے خلاف ہیں جو ان کو لے کر آئے. میاں صاحب نے بھی اس دن کہا کہ ہم ان کے خلاف ہیں جن کو جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فوج کے خلاف بول رہے ہیں. اور ساتھ ہی زبیر کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں جی ایچ کیو، ان سے ملیں جا کے. تو یہ سارا افسوسناک بات یہ ہے، یہ کئی دفعہ اس سوراخ سے ڈسے گئے ہیں، خود کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، خود انیشیٹو لیتے ہیں اور خود برباد ہوتے ہیں. تو پھر اے پی سی کی اہمیت کم تو نہیں ہو جائے گی اگر اس طرح کی، اب دیکھیں نا پی ایم ایل این نے کل ایک اتنی بڑی کنفیوژن کھڑی کر دی اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے کے، تو اب وہ جو ایک پی ڈی ایم بھی آپ کہہ رہے ہیں بننے جا رہا ہے، سارا کچھ ہے، اب چیزیں شاید اس طرح سے نہ ہو سکے. میں نے آپ سے پتہ ہے ہم لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی، اے پی سی کنڈکٹ کرنے کی حد تک یہ ایکسرسائز پہ سب کا اتفاق تھا کہ لیٹ اس سٹ ٹوگیدر.
تاکہ نہ اس سے پہلے پلاننگ ہے نہ اس کے بعد کی پلاننگ ہے. وہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. اچھا یہ بھی بڑی سوری ٹو انٹرپٹ یو بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جی کہا کہ ہم جنوری سے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم استعفے بھی دیں گے ہم یہ کریں گے. بہت جلدی میں اپوزیشن بھی نہیں ہے کوئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہے کہ حکومت کو گرانے کا کوئی فائدہ نہیں. شہباز شریف کا سیگمنٹ جو ہے نون لیگ کا وہ بہت کلیئر ہے کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن چین نہیں آ رہا. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈسٹرب ہیں اس پہ اور ظاہر بات ہے مریم نواز. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسلم لیگ نون کو زندہ رکھنے والی بھی مریم نواز ہیں. جو بات میرٹ پہ وہ کرنی چاہیے, وہ تنہا لڑ رہی ہیں. لیکن ان کی تنہا لڑائی کی قیادت جو کر رہی ہیں نا فرنٹ پہ آ کے, اس کی وجہ سے یہ نیریٹو بلڈ اپ نہیں ہو پا رہا کہ یہ اکٹھے ہیں. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کافی الگ رفٹ ہے بیچ میں, الگ الگ ہیں. بھلے آپ جتنے ٹویٹس کر لیں, بھلے جتنے میسیجز دے لیں, لیکن ایک جو دیکھیں مریم نے کہا نا کہ بھئی یہ بہت مخلص بھائی ہیں شہباز شریف, اگر یہ بھائی کے ساتھ نہ چل رہے ہوتے تو آج پرائم منسٹر ہوتے. اب یہ بات انہوں نے کیوں کی آپ کو پتہ ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا آج سے کوئی سمجھ لیں کہ 1 سال پہلے, وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے کیا جائے گا. الیکشنز نہیں ہوں گے اور تبدیلی لے کے آئیں گے. وہ پتہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ ساری چل رہے تھے, تو شہباز شریف کو ان دوران تبدیلی کر کے ہم شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر. تو مریم نے یہ کہا کہ اگر وہ مریم کے مطابق مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ وہ فوج کروا رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ اتنی مطلب انٹیلیجنٹلی بولتی ہیں نا مریم نواز. انہوں نے یہ بات بھی فوج کی طرف منسوب کی ہے کہ اگر یہ مخلص نہ ہوتے اپنے بھائی کے ساتھ شہباز شریف تو اس وقت یہ پرائم منسٹر ہوتے, یعنی کہ فوج کے ساتھ سمجھوتا کر کے یہ پرائم منسٹر بن جاتے. ان کی ہر ڈائریکشن, بات کی ہر سمت جو ہے اس کی تنقید فوج کی طرف ہوتی ہے. میاں صاحب کو بھی اب انہوں نے آگے لگا لیا, اور یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے, یہ ان کے لیے نقصان ہے. پھر لیکن دیکھیں نا قومی اداروں کے بارے میں اس طرح کی جو بیانات ہیں وہ آپ کے قومی اداروں کی ایک کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. کل کی اس بیان کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ پڑوسی ممالک سے بھی کافی بات چیت کی گئی, سوشل میڈیا پہ بھی باتیں چل رہی تھی. ہم کوئی بھی بیان بازی کرتے ہوئے حمزہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا قومی ادارہ ہے؟ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے, یہ ٹاپک تو ہمارا نہیں ہے, میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کر 88 سے لے کر آپ آگے بڑھیں اور سیاسی اتحاد دیکھیں, اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی زندگی کا مطالعہ ضرور کریں. کیسے کیسے, میں آن دی ریکارڈ آپ کو بتاؤں, میں کبھی پی 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 کا سپورٹر نہیں رہا, کبھی میں نے ووٹ نہیں دیا پی 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 کو, لیکن میں ایک ضمناً یہ بات کرنے لگا ہوں, بے نظیر صاحبہ کو ایسا ٹارچر کیا نا مسلم لیگ نے جی, پتہ نہیں کیا کچھ ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے, کون سی کیمپینز نہیں چلائیں. ٹھیک ہے, کیا حاصل کیا انہوں نے؟ اس کے بغیر آج مسلم لیگ زیرو ہے. یہ جا کے قبر پہ سلوٹ کرنا چاہیے, بے نظیر کی قبر پہ جا کے نا نون لیگ کو ایسے سلوٹ کرنا چاہیے. میاں صاحب کو واپس لانے والی بے نظیر ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا پولیٹیکل ویٹ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, یہ چاہتے تو مشرف کے ساتھ کر کے ڈیل تو بے نظیر اکیلی آ جاتی نا. اور کہا زرداری صاحب نے اس نے APC کے اس میں انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ نے میثاق جمہوریت پہ ان کے ساتھ سائن کیا, اور اس کے بعد جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مشرف کو سائڈ پہ کیا. لانے والے پیپلز پارٹی تھے, اور جب آپ اس کو ساتھ شولڈر ٹو شولڈر چلتے ہوئے بیچ میں سے پھر کسی کو اشارہ کر جاتے ہیں یا اپنے نمائندے آگے پیچھے, تو یہ پولیٹیکلی آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں کھڑے ہو کے. پیپلز پارٹی کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس طرح ساتھ چلنے والا. آپ نے کل بڑا سوشل میڈیا پہ وہ کلپ چل رہا تھا زرداری صاحب کا کہ انہوں نے کہا ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ, یعنی کہ PMLN کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے اوپر اینکر نے پوچھا تو پھر کیا ڈان لیکس, تو انہوں نے کہا یہ ایک ٹریلر ہے. صحیح ایسے ہی ہے, اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کسی کو بھی نقصان. پولیٹیکل رینکنگ کے اوپر ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے, لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پیپلز پارٹی, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہے سیاست میں اور جمہوریت میں کہ کیسے سیاست کرنی ہے, کیسے جمہوریت کرنی ہے, لیکن یہ کلیئر نہیں ہے. یہ بار بار ڈستے ہیں, اپنے ساتھیوں کو ڈستے ہیں اور بتاتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, نعرے لگا کے. اتنی ڈویژن ہے, اس ڈویژن نے بھی ان کو بہت نقصان پہنچایا. بالکل, اور ان کو پتہ کیا چاہیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو ایڈوائزر نہیں ہوں پولیٹیکلی اور ان کے لیول کا تو بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن نون لیگ کو یہ چاہیے اس وقت ایک کام یہ ضرور کریں, یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا دامن پکڑیں اور پارلیمنٹ کے اندر باہر اپنا شور شرابہ جو ہے کریں. یہ اسی سے تو یہ بچ سکتے ہیں. ایکسپوز ہو گیا نا, DGISPR نے آگے بتا دیا نا کہ نہیں یہ ملے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ DGISPR نے اس بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ آرمی چیف نے بلایا تھا,
انہوں نے کہا کہ آ کے ملے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ان کا اچھا آ جائیں. پھر دوسری دفعہ ریکویسٹ کیا میں پھر ملنا چاہتا ہوں. آخر یہ 8-10 دنوں میں کون سی ایسی ڈیولپمنٹ تھی جو پہلی ملاقات میں پوری نہیں ہو سکی. اور اگر انویٹیشن ہوتا ہے تو آئی تھنک سو فار ونس ہوتا ہے کہ جی آپ آئیں ہم سے ملیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں فوج کبھی بھی کسی سیاستدان کو یہ نہیں کہتی کہ ہم سے آ کر ملے. یہ سیاستدان جو ہے یہ فوج کو کہتے ہیں جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوئی, مریم یا نواز شریف کے حوالے سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. زبیر صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا میری اپنی ایک اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. اور ہم زبیر صاحب کی اس گفتگو پر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد اب ملنا نہیں چاہیے کسی کو. پھر اب کوئی بندہ نہ ملے. ٹھیک ہے, اگر نون سمجھتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کہ تھوڑا سا پارٹی کی ساکھ کو بچانا ہے, ہاں, تو اب اپنے آئی تھنک سیاسی بیانیے پہ رہنا بھائی چاہیے. ڈان لیگس پہ آپ نے بدنام کیا, آپ نے عمران خان کے دھرنے پہ فوج کو بدنام کیا, آپ نے اجیت دوول کے اور نریندر مودی اور اپنی نواسی کی شادی پہ جب یہ آئے بغیر ویزے کے, اس پہ فوج کو آپ نے بدنام کیا. اس کے بعد آپ نے 2018 کے الیکشنوں میں سے لے کر آپ نے مجھے کیوں نکالا میں فوج کو بدنام کیا. فوج کو بدنام کرتے 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 اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو رہا ہے. آپ اس چیز سے ہٹیں گے تو لوگوں کا ٹرسٹ آپ کو. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اس طرح کے بیانات دینے سے جو ہے وہ قومی اداروں کو تو آپ نقصان پہنچا ہی رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے بیانیے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. بہت شکریہ حمزہ, دیٹس ریئلی نائس کہ بڑا اچھا ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بیسیکلی جو ہے حقیقت میں چیزیں ہیں کیا. بعض اوقات کچھ چیزوں کی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کتنی حقیقت ہے. ہم کوئی بھی بیان بازی کرتے ہوئے بھلے ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو بیان وہ قومی سطح پر کسی قومی ادارے کو کتنا نقصان پہنچائے گا اور پارٹی کی سطح پر بھی ہمیں کتنا نقصان پہنچائے گا. سیاست میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے قومی اداروں کو نقصان پہنچائیں. آج کے پروگرام تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.